نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2 جس میں ہم میم اور با کے مخرج سیکھیں گے۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ مخرج کیا ہے؟ مخرج یعنی وہ جگہ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے، جیسے ما، شا، خا۔ مخرج کی جمع ہے مخارج۔ 5 مخارج کون سے ہیں وہ؟ ہونٹ، ناک کی باز، زبان، منہ کا خالی حصہ اور حلق۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو حمزہ زبر آ کو لیجئے اور اس کے بعد اس حرف پر سکون لگائیے۔ مثلا اگر میم کا مخرج معلوم کرنا ہو تو حمزہ میم زبر ام، جہاں بھی آپ رکیں گے وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، یعنی وہ جگہ ہوگی جہاں سے اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح دوسری حرکات لگانے سے بھی مخرج کا معلوم کیا جا سکتا ہے، جیسے ما، می، مو۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں مخارج سے۔ ہم حروف و زبان کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں، جیسے ما، با، وا، فا، نہ کہ میم، با، واو، فا، تاکہ ہم حروف کے مخارج کی شروع ہی سے پریکٹس کر سکیں اور تاکہ ہم حروف کی نظم کا استعمال کر سکیں۔ حروف تہجی کی نظم: نمبر 1، 4 ہیں ہونٹوں سے ما، با، وا، فا۔ باقی یہ نظم ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نظم آپ کو مخارج اور صفات اور دوسرے قواعد یاد رکھنے میں بہت مدد کرے گی۔ 4 ہیں ہونٹوں سے ما، با، وا، فا۔ ان چاروں کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا جملہ یاد رکھیے۔ ما، با و فا ہوتی ہے۔ میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے باہر حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے میم۔ با دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔